ہمارے اعمال میں درج کر دیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے، یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم، اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بد نظری ہے، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو، زنا کر رہے ہو، کچھ حرام کھا رہے ہو، تھوڑی دیر کا گناہ ہے، لذت تھوڑی دیر کی ہے، مزہ تھوڑی دیر کا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو۔ اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود۔ جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں، ایک بار کریں گے، 2 بار کریں گے، ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی، پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی، گند میں منہ مارنے کی، لیکن وہ لذت نہیں رہتی۔ اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے، زنا کرنے کی طاقت ختم، مچلتا رہتا ہے ہر وقت، سسکیاں لیتا رہتا ہے، ٹینشن ساری زندگی کی، لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لیں، جو جوانی میں زنا کرتا ہے، خوب سمجھ لے بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم، بول لینا، نہیں ہوتا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا، نا 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 نا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ زنا کا شوق بڑھاپے میں، اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا۔ اب خود سوچو، ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی، تو کس قدر ٹینشن ہے، کس قدر عذاب ہے یہ۔ جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو، خوب سمجھ لو بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدتر گزرتا ہے، بہت خطرناک۔ اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے، جو چاہتیں، بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، الحرص علی المال وطول الامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ طاقت پکڑتی ہیں 2 چیزیں۔ جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے، 2 چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں۔ ایک لمبی لمبی امیدیں، دوسرا حرص، لالچ، مال کی ہوس، یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا 2 چیزیں، 2 برائیاں جوان ہوتی ہیں۔ جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو۔ اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان 2 چیزوں کو ختم کر دیا، برائیوں کو، تو پھر بڑھاپے میں یہ 2 چیزیں جوان نہیں ہوتی۔ جب ہیں ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی؟
اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ دو برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی. نہ اس کی 2 شادیاں میری 3 ہونی چاہیے, اس کی 3 تو میری 4 ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا شوق, یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا. اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں. جو شوق ہونا چاہیے, یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا, یہ والا نہیں پیدا ہو رہا. بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں, جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے. اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے نہیں, ایک اور گھر بنا لو, ایک اور گاڑی خرید لو. چلو آپ کی ٹینشن ہے, آپ جو مرضی کریں. تو پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے. تو 2 برائیاں. جوان آدمی کیا کرتا ہے, بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہونے چاہیے. اس کے پاس اس کے 1 کروڑ روپے کماتا ہے تو میں 2 کروڑ روپے کماؤں. اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ ابے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا, جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا, قبرستان بھی تو جا کے دیکھ, تھوڑے دنوں میں وہاں جائے گا. تو شیطان اسے کیا کہتا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے, ابھی تو میں 30 سال کا ہوں, ابھی تو میں 35 سال کا ہوں, ابھی تو میں 25 سال کا ہوں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے, ابھی تو میں ابا بنوں گا, پھر دادا بنوں گا, نانا بنوں گا, پھر بچے بڑے ہوں گے, بہت ٹائم ہے. تو وہ دنیا کی یہ ہوس جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی, بال سفید ہوں گے, کمر جھک جائے گی, کڈنی کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا, تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ دماغ سے نکال دو. جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا, یہ لالچ اور طول الامل, لمبی امیدیں کا کیا مطلب, میں بھی نہیں مروں گا, یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی. اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوگی, یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی. میں کمال ہے نبوت کے علوم پر, ہم نے اپنی زندگی میں جو بوڑھے ہیں نا, جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی, بالکل 100% اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے, بالکل 100%. میں نے اپنی زندگی میں, ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. اچھا پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں, پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا. حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں, تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا. یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہوئی, وہ ایصال ثواب کے منکر نا, کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے, صدقہ جاریہ, جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے, اور علم ينتفع به, وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں. 3 ہیں, چوتھی کوئی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ 3 کا عدد, یہ 4 کا عدد, تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو ہیں, جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے, صدقہ تو ایک نیکی ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے, اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے, کی جا سکتی ہے. آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے. تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اصل میں تو
حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ضمن میں. قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں ایک لا بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ, کیونکہ اف کہنا بھی کیا ہے, تکلیف ہے. تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے. اف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے, یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل, کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں.